بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ گھر میں مرد کا بطور شوہر ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ام المومنین سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹا خود گوندھ لیا کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوتا بھی گانٹھ لیا کرتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کپڑے بھی دھو لیا کرتے۔ اب دیکھیں، حضور ہے، امام الانبیاء ہے، حضور سے بڑا کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی خدا کے بعد اگر کوئی ذات بلند ہے تو وہ حضور کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کسی کا سٹیٹس نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہیں۔ لیکن ہمیں درس دیا جا رہا ہے، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ آج کل کے معاشرے کے دور میں اگر میاں صاحب اٹھ کے گلاس پانی کا خود پی لیں تو بیوی نے تو کیا بات کرنی ہے، دوسرے لوگ نہیں چھوڑتے، کہتے دیکھے جی اس کو پتہ نہیں تھا کہ عورت کو حکم ہے وہ خود شوہر کو پانی ڈال کے دے، جی یہ تو ابھی شروع سے شادی ہوئی ہے، ابھی عورت کے یہ نیچے لگ گیا ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں جی ابھی یہ رن مرید ہو گیا ہے۔ تو یہ بالکل سرے سے غلط بات ہے۔ جو بندہ گھر میں صفائی کرے وہ رن مرید نہیں ہوا کرتا، جو بندہ گھر میں جھاڑو لگائے وہ رن مرید نہیں ہوا کرتا، جو آٹا خود گوندھ لے وہ رن مرید نہیں ہوا کرتا، جو خود روٹی پکا دے وہ رن مرید نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اور بیوی کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانا یہ حضور کی سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آج کل تو بڑے لوگ جہل قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر میں نے خود ہی جوتا پالش کرنا تھا تو مجھے شادی کروانے کا کیا فائدہ، اگر میں نے خود ہی کپڑے استری کرنے تھے تو مجھے شادی کروانے کا کیا فائدہ۔ بڑی بڑی باتیں سننے میں اور کرنے میں ملتی ہیں۔ بھائی تیری شادی صرف اس لیے ہوئی ہے کہ ان کاموں کی وہ بنا پہ تو نے شادی کی ہے؟ نہیں، یہ بالکل کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے یہ شریعت میں کہیں نہیں پڑھا، کہیں احادیث میں نہیں پڑھا کہ شادی ان بنا پہ ہوتی ہے کہ یہ جناب کپڑے استری ہونے چاہیے، وہ جناب والا جوتا بس بیوی کو ہی پالش کرنا چاہیے، گھر کی صفائی بیوی کو ہی کرنی چاہیے، وہاں پہ گھر میں جھاڑو بیوی کو ہی لگانا چاہیے، برتن بیوی نے ہی صاف کرنے ہیں، آٹا بیوی نے ہی گوندھنا ہے۔ میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا۔ تو یہ ٹھیک ہے، اگر بندے کی زیادہ مصروفیت ہے تو ٹھیک ہے، بیوی نے کام کرنے ہیں، لیکن اگر بندے کے پاس وقت بھی ہے پھر بھی گھر آ کے وہ کیا کہتے ہیں فارغ چودھری بن کے بیٹھ جاتا ہے، وہ فارغ چودھری بن کے روب ڈالنا شروع کرتا ہے، ابھی ہانڈی نہیں تیار ہوئی، ابھی کھانا نہیں تیار ہوا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پانی دو، مجھے بھی تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں تو خود کھڑا ہو کے پانی نہیں پی سکتا، تو خود ہانڈی نہیں پکا سکتا، اللہ نے تجھے ہاتھ نہیں دیے، اللہ نے تجھے نظر نہیں دی۔ تو اس لیے یہ باتیں چھوڑیں، دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھیں۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ام المومنین سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کیا فرمایا؟ عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوڑ لگاؤں گی۔ اب لگی دوڑ، کائنات کا دولہا دوڑ رہا ہے اور ان کی دلہن ساتھ دوڑ رہی ہے۔ اب لگی دوڑ، میرے آقا کی دوڑ تو وہ ہے جو ایک ہی پل میں چاہے تو معراج کر کے تشریف لے آئے۔ حضور کی دوڑ تو وہ ہے
جو ایک ہی پل میں جہاں چاہیں وہاں تشریف لے جائیں. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے. آنا جانا میرے حضور کا ہے. یہ حضور کی رفتار ہے. یہ حضور کی رفتار ہے. آپ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں آپ جس انداز میں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں. معراج دیکھیں نا, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب میں معراج کے لیے گیا تو بستر گرم تھا, یعنی کہ بستر گرم چھوڑ کے گیا تو کنڈی کمرے کی ہل رہی تھی, اور جس پانی کے ساتھ تیاری کی وہ پانی گرم تھا. واپس آیا تو کنڈی ہل رہی تھی, پانی گرم تھا اور بستر بھی گرم تھا. اتنی رفتار حضور کی. لیکن جب لگی دوڑ, اب حضور علیہ السلام پیچھے رہ گئے, حضرت عائشہ آگے نکل گئیں, اور حضور علیہ السلام بھی عائشہ آج تم جیت گئی ہو, چلو جی ہم پھر تیاری کریں گے, ذرا مشق کریں گے, پریکٹس کریں گے, تو پھر کبھی وقت آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے. اب پھر کچھ وقت گزرا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کر دی, عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ جی میں تو لگاؤں گی, پہلے بھی میں جیت گئی تھی. اب لگی دوڑ, اب حضور نکل گئے آگے, حضرت عائشہ رہ گئی پیچھے. پھر حضور نے مڑ کر فرمایا میں نے پہلے والا بدلہ لے لیا ہے. میں نے پہلے والا بدلہ لے لیا ہے. تو اس لیے یہ سنت بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے, یعنی بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگانی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آج کل جو غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں کی دوڑ لگ رہی ہوتی ہے بازاروں میں, گراؤنڈوں میں, وہاں پہ مقابلہ جات, یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. میاں بیوی کی دوڑ ہے, لڑکی اور لڑکے کی دوڑ نہیں ہے. میاں بیوی اکٹھے دوڑ لگا سکتے ہیں. پھر اس سنت کو ادا کرنا چاہیے. ویسے کبھی کسی نے ادا کی ہے؟ میں نے ادا کی ہے, میں نے ادا کی ہے. یہ سنت الحمدللہ میں نے ادا کی ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی ہے, اور اس عمل کو حضور کی سنت سمجھ کے کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی عمل جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کریں گے نا تو پھر اس میں مزہ بھی آئے گا اور اس میں ہمیں سنت کا فیض بھی ملے گا. تو اس لیے جو یہ دیہات میں اور یہ جو خاص کر کے بیوی پر فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا, ان کو فرعون بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے, وہ آپ کے لیے آئی ہے, اس نے آپ کے لیے ماں باپ چھوڑے ہیں, اس نے آپ کے لیے بہن بھائی چھوڑے ہیں, اس نے آپ کے لیے سہیلیاں چھوڑیاں ہیں, اس نے اپنا گھر چھوڑا ہے اور آپ کے ملکیت میں آ گئی ہے. اس نے آپ کو دل کھول کے قبول کر لیا ہے. اگر وہ قبول ہی نہ کرتی تو آپ کا نکاح ہی نہیں ہونا تھا, کیونکہ نہ قبول وہ پہلے کرتی ہے, بندہ پہلے نہیں کرتا. اس لیے بندے کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم